جب مسیحا نے مری اور جب مسیحا نے مری سو کو پکارا ہوگا جب مسیحا نے مری مریضوں کو پکارا ہوگا جب مسیحا نے مری شاکر شہبازی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور ایک مطلب استادوں میں سے نظر کر رہا ہوں. سوال کریں. تم نے جب زلف پاری شاخ سوارا ہوگا تم نے جب زلف پاری شاخ سوارا ہوگا شاہ کو سوارا ہوگا صدقہ حسین گھٹا وہ نے اتارا ہوگا صدقہ حسین گھٹا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں حضور ختم المرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے اور بے شمار رحمتیں ہوں حضرت خواجہ خواجگان محب النبی فخر الاولین و آخرین حضرت مولانا محمد فخر الدین محدث دہلوی پر اور تمام خواجگان چشت پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے. معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، خاندان چشت اہل بہشت کے روشن چراغ عظیم المرتبت بزرگ امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء خواجہ خواجگان حضرت مولانا محمد فخر الدین محدث دہلوی کی مشہور زمانہ کتاب نظام العقائد کا سلسلہ وار آپ درس سماعت فرما رہے ہیں. اور آج 72ویں عقیدہ جو حضرت مولانا فخر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں دین سے مراد ایمان، اسلام اور تمام شرعی احکامات ہیں. تمام جتنے احکامات ہیں شریعت کے اور ایمان و اسلام یہ سب دین میں داخل ہیں. ہم حق تعالیٰ کو اپنے مقدور اور طاقت کے مطابق پہچانتے ہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے. ہم حق تعالیٰ کو اس کی تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ساتھ پہچانتے ہیں جن کا اس نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے. ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں اور ثابت ہیں، اور سلبیہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، مثلا جھوٹ، غیبت، برائی وغیرہ. یہ تمام وہ صفتیں ہیں اگر کوئی اس کو ثابت کرنا چاہے تو وہ کافر ہے. قرآن پاک میں آیا ہے سورہ شعراء میں نہیں ہے مثل اس سبحانہ کی کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کوئی بھی اتنی طاقت اور ہمت اور قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کرے. بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے حکم سے کرتا ہے لیکن جیسے کہ حق ہے اس کے حکم مطابق کر نہیں پاتا. تمام مومنین فطری معرفت، دینی احکامات پر یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے محبت، تقدیر اور قضا پر راضی ہونے، غضب اور عقوبت سے بچنے کا خوف کرنے،
خوشنودی اور ثواب پانے کے لیے امیدواری میں، ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ثابت ہونے کے یقین میں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متحقق ہونے پر برابر ہیں۔ مومنین نیکی یا برائی کرنے کے لحاظ سے فرق رکھتے ہیں، لیکن شرح فقہ اکبر ملا علی قاری سے ہے۔ اس سے مراد دل کا غیر اللہ سے صاف، پاک اور خالی کرنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے فضل سے فضل کرنے والا ہے، اور بعض بندوں پر اپنے عدل سے بغیر زیادتی کے عذاب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فضل سے جس چیز کے اس کے بندے مستحق ہیں اس کا انہیں دگنا ثواب عطا کرتا ہے، اور کبھی اپنے فضل سے بواسطہ شفاعت یا بلا واسطہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کی شفاعت گناہگار مومنین اور سزا کے مستحق گناہ کبیرہ کرنے والے مومنین کے لیے حق ہے۔ اور فرمایا، ملائکہ، علماء، اولیاء، فقراء اور اطفال مومنین صابرین کی، یعنی ان مومنوں کے بچے جن کے والدین نے ان کی وفات پر صبر کیا، وہ چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی وفات پر صبر کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے والدین کے لیے شفاعت کے ثابت ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی وہ تمام والدین کی شفاعت کریں گے۔ اعمال کا وزن ہونا، یعنی قیامت کے دن اعمال کا دو پلڑوں کی ترازو میں تلنا حق ہے، یعنی اس کے اوپر بھی یقین رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اعمال تولے جائیں گے ترازو کے پلڑوں میں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو بدلہ ملے گا، مثلاً ظالم کی نیکیاں مظلوم کو ملیں گی، یا مظلوم کے گناہ ظالم کے حساب میں شمار ہوں گے، تاکہ ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اجر ملے، اس لیے کہ وہاں درہم اور دینار نہ ہوں گے، ان سے ان کا بدلہ ہو سکے گا۔ اب یہاں پر تو جو ہے درہم و دینار نہیں ہوں گے، اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جائیں گی ظالم کے پاس سے لے کر، اگر نہیں تو جو ہے اس کے گناہ اس کے سر جو ہے ڈال دی جائیں گی، یعنی ظلم کرنے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کے سر آئیں گے۔ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو ظلم کے بدلے میں مظلوم کی بدیاں ظالموں کی گردن پر رکھنا حق ہے۔ حوض کوثر اور پل صراط حق ہے۔ جنت اور دوزخ موجود ہے، حق ہیں، اور جنتیوں اور دوزخیوں کے داخل ہونے کے بعد فنا نہ ہوں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ جبریہ فرقے والوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے داخل ہونے کے بعد جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گے۔ اب یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ جنت و دوزخ جو ہے فنا ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق قیامت کو یا قیامت کے بعد ہوگی۔ جنت اور دوزخ کی تخلیق قیامت سے پہلے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور ثواب فنا نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ جبریہ فرقے کے لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور ثواب ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ فنا ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ عذاب اور ثواب جو ہے ختم نہیں ہوتے، موجود رہتے ہیں۔ جو نیکی کرے گا وہ بھی محفوظ رہے گی، اور جو گناہ کرے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اس کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے ایمان اور بندگی کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور جس کسی کو چاہے اپنے عدل سے از روی حکمت کفر و گناہ کے راستے پر چلنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو تو بندے کو اس بات کی توفیق عطا نہیں فرماتا جو اس کی رضا کا باعث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس بات کی توفیق اس کو نہیں ملتی جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے، یعنی نیک اعمال کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق اسی بندے کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ توفیق نہیں ملتی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی۔ اسے خذلان کہتے ہیں جو کہ حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عدل سے ہے، اور اسی طرح
مغزول کو اس کے گناہوں کی بنا پر عذاب کیا جانا عدل سے ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ شیطان سختی اور جبر سے مومن بندے سے ایمان سلب کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ بندہ شیطان کے بہکانے یا خواہش نفس کی وجہ سے ایمان کو اپنے اختیار سے چھوڑ دیتا ہے، یا شیطان کا بہکانا ہوتا ہے یا خواہش نفس ہوتی ہے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس جب بندہ ایمان کو ترک کر دیتا ہے تو شیطان ایمان کو اس بندے سے سلب کر لیتا ہے، یعنی ایمان کو جب چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان جو ہے سلب ہو جائے گا۔ خبر میں یا مستخر میں منکر نکیر کے سوالات حق ہیں، یعنی جہاں بھی رہے گا انسان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں جو ہے خبر میں جو ہے سوالات ہوں گے۔ تو خبر میں ہوں گے، یا مستخر سے مراد ہے ٹھکانہ، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، جہاں کہیں بھی ہو، جیسے کہ دریا میں ڈوبا ہوا ہو اور آگ میں جلا ہوا ہو، یا بھیڑے کا کھایا ہوا ہو وغیرہ۔ یعنی اگر جل کر بھی جو ہے مر جاتا ہے، یا جو ہے دریا میں ڈوب کر بھی جو ہے موت ہو جاتی ہے کسی کی، یا کسی کو بھیڑیا جانور وغیرہ کھا لیتا ہے، تو ان سے بھی جو ہے اسی مقامات پر جو ہے ان کے مستخر میں جو ہے سوالات کے جوابات ہوں گے، جوابات جو ہے دینا پڑے گا۔ روح کا خبر میں بندے کے جسد یعنی جسم کی طرف لوٹنا حق ہے۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں بیان ہوا ہے کہ خبر کا دبانا سب مومنین کے لیے حق ہے۔ مومنین کے لیے خبر کا دبانا شفیق ماں کے گلے لگانے کی مانند ہے۔ تو یہ 90 عقیدے جو ہے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور جو ہے 104 عقائد کا جو ہے اس میں تذکرہ ہے، وہ آگے کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔